قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ مہینہ بالکل قریب آ رہا ہے اور آج کل سب لوگ اپنی اپنی قربانی کے جانور خریدنے میں مشغول ہیں۔ آج ہمارے درس کا موضوع بھی قربانی کے حوالے سے ہے کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے۔ تو پہلے تھوڑی سی بات قربانی پہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد واجب پہ کچھ تھوڑی بات عرض کروں گا، اس کے بعد پھر یہ بات ہو جائے گی کہ کس پر واجب ہے، تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو کہ ہم پر واجب ہے تو ہمیں کرنی چاہیے، نہیں ہے تو پھر ہمیں اس کی کوئی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، جیسے نماز حکم ہے، روزہ حکم ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہر امت میں ہم نے قربانی جو ہے وہ رکھی تھی۔ احکامات کا فرق تھا لیکن قربانی سب میں تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیا، حابیل اور قابیل کا، اور ان دونوں کا جھگڑا ہوا ایک شادی کے معاملے میں، تو دونوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، تو ایک نے جانور ذبح کر کر میدان میں ڈال دیا اور ایک نے کچھ اناج تھا وہ میدان میں رکھ دیا، تو اللہ فرما رہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کی قبول ہو گئی دوسرے کی نہیں ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی قربانی کا تصور امت میں موجود رہا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کا تصور اور اجاگر ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ حضور یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا یہ طریقہ ہے جس کو آج ہم سب مسلمان جو ہیں وہ پورا کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے شکر کریں ابراہیم علیہ السلام کی طرح بیٹوں کی قربانی نہیں دینی پڑتی، جانور پہ ہی اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اصل قربانی تو تب ہوتی جب اللہ کہتے اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، کتنا بڑا بوجھ ہمارے اوپر بنتا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے، اس نے اس امت پر 3 انعام فرمائے، ایک تو جانور کی قربانی لاگو کی، انسانوں کی قربانی لاگو نہیں کی۔ دوسرا، پہلی امتیں جانور ذبح کرتی تھی لیکن گوشت نہیں کھا سکتی تھی، اور ہمیں کیا حکم ہے، اجازت دے دی گوشت خود بھی کھاؤ، رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، دوسروں کو بھی دے دو۔ پہلی امتوں کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی دنیا میں ہی پتہ چل جاتا تھا، جس کا گوشت جل گیا آسمان سے بجلی آتی تھی تو قبول، نہیں جلا تو نہیں قبول۔ اب وہ پورا سال کتنا حسرت میں رہتا ہوگا جس کو یہ پتہ چلتا ہوگا میری قربانی قبول نہیں ہوئی، اور محلے دار رشتہ دار اسے کتنی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہوں گے، لو جی ایس بندے دی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس امت پر اللہ کا احسان دیکھیں، اللہ نے پردہ ڈال دیا، کوئی پتہ نہیں کس کی قبول کس کی نہیں قبول، سارے یہ امید رکھتے ہیں اللہ نے قبول کر لی، اور اللہ اس امید پر انشاءاللہ سب کی قبول کر بھی لیں گے۔ تو یہ قربانی شروع سے چلی آ رہی ہے، کوئی نیا حکم اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نہیں دیا۔ دوسری بات یہ کہ قربانی کرنا ہر صاحب نصاب مسلمان پر جو بالغ ہے عاقل ہے اس پر واجب ہے۔ دیکھیں، جو یہ وجوب کا حکم ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قربانی فرض ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرنا ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ کہ شریعت کا وہ حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، آپ کے عمل سے بڑی تاکید سے ثابت ہو، جس کے نہ کرنے پر ڈانٹ ڈپٹ اور وعیدیں جو ہیں بتلائی جائیں، ایسے حکم کو واجب حکم کہا جاتا ہے۔ اب یہ قربانی کا حکم ایسا ہی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ من کان لہ سعۃ، کہ جس آدمی میں قربانی کرنے کی استطاعت ہے اس پر قربانی واجب ہے، اور وہ کرتا نہیں ہے سستی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، تو ہمارے نبی اتنا ناراض ہوئے، فرمایا فلا یقربن مصلانا، یہ بندہ عید کی نماز پڑھنے ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، دفع ہو جائے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب تو نے قربانی کا حکم پورا نہیں کیا، اب کس منہ سے عید پڑھنے کے لیے آ گیا؟
اس کا مطلب ہے ایسے بندے کی عید ہی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے جو آدمی قربانی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ترمذی میں یہ حدیث ہے کہ قربانی کے بارے میں پوچھا اواجبۃ ہی کہ یہ قربانی واجب ہے؟ انہوں نے جواب یہ نہیں دیا ہاں، انہوں نے آگے سے فرمایا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام مسلسل قربانی کرتے رہے ہیں۔ اس نے کہا جی نہیں، میرا مطلب یہ ہے قربانی واجب ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہ جواب دیا کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام قربانی کیا کرتے تھے۔ پھر اس نے کہا نہیں جی میرا مطلب نہیں تسی سمجھے، میرا مطلب ہے قربانی واجب ہے۔ آگے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے تو کوئی مینٹل کیس لگتا ہے، جب تجھے کہہ دیا کہ حضور ہمیشہ قربانی کرتے رہے، صحابہ کرام کرتے رہے، ابھی بھی ضرورت ہے پوچھنے کی کہ یہ واجب ہے یا نہیں ہے؟ جس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا، تو یہی اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ 10 سنین، 10 سال حضور علیہ السلام نے مدینہ میں گزارے ہیں، اور ہر سال بلا ناغہ ہمارے نبی قربانی کرتے تھے، اور بلکہ آخری جو آپ کی قربانی ہے جو حج کے موقع پر آپ نے فرمائی، اس میں ہمارے نبی نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، 100 اونٹ، 63 اونٹ تو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے وہ انہوں نے ذبح کر دیے۔ تو یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کا، صحابہ کا یہ عمل شروع سے چلا آ رہا ہے قربانی والا۔ دیکھیں آج ایک ایسا طبقہ جو دین سے بیزار ہیں، جن کو ہم لبرل قسم کے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کا دماغ جو ہے نا پورا سال بند رہتا ہے، جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے تو ان کا دماغ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا ابھی قربانی کے دن آ گئے ہیں، اب آپ دیکھیں گے ٹی وی پر، سوشل میڈیا کے اوپر ایسے لوگ آئیں گے کہ جی کیا فائدہ قربانی کرنے کا، اتنے مسلمان لاکھوں روپے قربانیوں پر لگاتے ہیں، اس سے اچھا کسی غریب بچی کی شادی کر دیں، اس سے اچھا کسی غریب کا گھر ہی بنا دیں، سڑک بن جائے، کوئی ہسپتال کو آپ ایڈ دے دیں، تو کیا فائدہ ایسی قربانی اتنی لاکھوں روپے لگانے کا۔ دیکھیے اللہ پاک کا نظام یہ ہے کہ موقع کا حکم پورا کرنا یہ اللہ پاک کا بندے سے مطالبہ ہے۔ اب جیسے کوئی آدمی حج کرنے جائے تو اب ہر حاجی 8-10 لاکھ روپے لگا رہا ہے آج کل۔ اب کوئی کہے لو جی تو نے 10 لاکھ حج پہ جو لگانے ہیں، بھائی ہماری مسجد بن رہی ہے تو مسجد میں ہی لگا دیں، تو یہ مطالبہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ایسے کوئی آدمی نماز پڑھنے جا رہا اسے کہ یار تو نماز پڑھنے جائے گا، آدھا گھنٹہ نماز میں لگے گا، تو آدھا گھنٹہ اس غریب آدمی کا سر ہی دبا دے، اس کے سر میں تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ بتائیں نماز چھوڑ کر کسی کا سر دبانے سے اللہ راضی ہو جائیں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کا جو اس وقت حکم تھا وہ نماز تھا، وہ تو پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اس وقت کا تقاضا ہے قربانی کریں، وہ پورا کرنے کے بعد آپ سڑکیں بھی بنائیں، مسجد بھی بنائیں، غرباء کی مدد بھی کریں، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی اسلام ہی کا حکم ہے، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی آدمی کسی عورت کے گھر ڈاکہ مارے، اس کا زیور چوری کر کے کسی غریب بچی کے جہیز میں دے دے۔ اب آپ بتائیں ایک حکم پورا کرنے کے لیے دوسرا حکم توڑنا یہ دانش مندی کی دلیل نہیں ہے۔ اب یہ لبرل لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ غریب بچیوں کی شادیاں کر دیں۔ آپ دیکھیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، ایک نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میری شادی کر دیجئے، تو آپ نے ایک عورت سے اس کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا، اس سے کہا کہ مہر کے لیے کچھ پیسے لاؤ، وہ کہتا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی سونے چاندی کی انگوٹھی لے آؤ، کہتا جی وہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، کہتا جی وہ بھی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا چل ایسا کر، تجھے قرآن تو آتا ہے نا؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تو اپنا قرآن اس عورت کو سکھانا شروع کر دینا، بس یہی تیرا مہر ہے، اس پہ نکاح کر دیا۔ اب نبی کے سامنے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر میں ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے دینے کے لیے،
حضور نے صحابہ کو یہ نہیں کہا بھی اس سال قربانی نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کی شادیاں کریں گے، آپ نے شادیاں ویسے ہی کر دی لیکن قربانی مسلسل کرتے رہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی غرباء کو کھانا وانا کھلا دیں، ان کو گھر میں راشن دے دیں، قربانی کا کیا فائدہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کر کے ہم کون سا نہر میں ڈالتے ہیں، غریبوں کو ہی کھلاتے ہیں، تو ان کے گھر میں راشن تو پہنچ گیا۔ دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام کے گھروں میں ایسے حالات تھے 9 گھروں سے ایک مہمان کا کھانا بھی نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے نبی نے قربانی نہیں چھوڑی، ہر سال حضور قربانی کرتے رہے۔ تو یہ عذر نہیں ہے جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں چھوٹے موٹے۔ ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں، ایک اور بھی جدید ذہن کے لوگ ہیں کہ یہ اسراف ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، کیا فائدہ اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کا۔ اچھا، یہ جو کہنے والے ہیں BMW میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کی جیب سے کبھی ان کا وہ پرس نکالیں تو اس میں میک ڈونلڈس کی، KFC کی، پیزا ہٹ کی آپ کو اتنی رسیدیں نکلیں گی جس میں 2-2 ہزار 5-5 ہزار کے یہ پیزے روز کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت نہ ان کو کسی غریب بچی کا نکاح یاد آتا ہے، نہ کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی نظر آتی ہے، نہ کسی کا گھر ان کو ٹوٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جو ہی قربانی کے دن آتے ہیں ماشاءاللہ ان کے اندر کا ایمان و تقوی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے، پھر ان کی باتیں سننے والی ہوتی ہیں۔ اچھا، ایک دنیا میں ایسا طبقہ بھی ہے جن کا اعتراض قربانی پر ہے، وہ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ گوشت کھانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ گوشت کھانے کے لیے جانور کو ذبح کرنا پڑتا ہے، اور یہ ظلم ہے کہ آپ کسی کی جان اپنی خاطر لیں۔ مرغی ذبح کر رہے ہیں، بکری ذبح ہو رہی ہے، گائے ذبح ہو رہی ہے، کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں سبزیاں کھاؤ، گوشت نہیں کھانا کیونکہ یہ ظلم ہے، اس لیے کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں، عقل جب ہم اپنی دین میں گھسیڑتے ہیں نا، پھر یہی کچھ ہوتا ہے سامنے، پھر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، آج سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو سبزیاں ہیں نا، سبزیاں، پودے، سبزیاں، ان میں بھی جان ہوتی ہے، یہ بھی جاندار ہیں۔ جب آپ سبزی کاٹتے ہیں اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح آپ سبزیوں کو جب چھری سے کاٹ کر اس کو اپنے لیے بناتے ہیں تو جب آپ ان کو زمین سے کاٹیں گے تو جس طرح جانور کے گردن پر چھری چلائی اسے بھی تکلیف ہوئی، آپ نے سبزی زمین سے کاٹی اپنے لیے، پھل درختوں سے توڑے اپنے لیے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو تکلیف تو برابر ہے، پھر آپ کھانا کی ریت ہی رہ گئی پیچھے، کھانا نہیں، پھر کیا کھائیں گے؟ نہ سبزی کھا سکیں گے نہ گوشت۔ تو اللہ نے یہ ساری مخلوق ہمارے لیے پیدا کی ہے اور ہمیں اجازت دی ذبح کرو کھاؤ۔ تو ظلم وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی ضرورت کے آپ جانور کو ذبح کرے۔ جب مالک نے کہہ دیا ذبح کرو، اب اپنی عقل نہیں لڑانی، مالک کا حکم پورا کرنا ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہم تقاضا ہے۔ اچھا، اس قسم کے لوگ تھانوں میں بھی جا کر ایسی باتیں ان کو کرنی چاہیے کہ کسی چور کی پٹائی ہو رہی ہو، کسی قاتل کو سزا مل رہی ہو تو انہوں بھی آکھو نا یار کی ظلم ہوندا پیا، کیوں مار رہے ہو تم چور کو، کیوں پھانسی دے رہے ہو قاتل کو، یہ تو ظلم ہے۔ تو جو یہ کہے گا اسے خود لمبا کر کے لتر پڑیں گے، بھائی یہ ظلم نہیں ہے، یہ ان کے عمل کی جزا ہے جو انہوں نے کیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جب کہہ دیا جانور ذبح کرو، اب اسے کوئی ظلم نہیں کہہ سکتا، یہ مالک کا حکم ہے جو بندوں کو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ اس لیے ایسے لوگوں سے ذرا دور رہے۔ وہ دوائیوں پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، تو آپ بھی اپنے ذہنوں کو ایسے لوگوں کی پہنچ سے دور ہی رکھیں جو ایسے شبہات دل میں ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب یہ سوال رہا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ مجھے پتہ ہو کہ یہ حکم اللہ کا میرے لیے بھی ہے، اگر ہے تو مجھے پورا کرنا چاہیے، نہیں ہے تو پھر آپ اس کی پرواہ مت کیجیے۔ دیکھیے، زکوٰۃ میں ہم جب حساب کرنے بیٹھتے ہیں تو 4 چیزوں کا حساب زکوٰۃ میں ہوتا ہے: سونا، چاندی، پیسے اور تجارت کا سامان۔ لیکن جب آپ قربانی کا حساب کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو 5 چیزوں کا حساب کرنا ہے: سونا، چاندی، پیسے، تجارت کا سامان، اور جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس کو بھی آپ کو جمع کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ میں سال گزرتا ہے تو زکوٰۃ آتی ہے، قربانی میں سال گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔
عید والے دن سے لے کے اگلے 2 دن شامل کر کے 3 دن قربانی کے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو قربانی آپ پر واجب ہوگی۔ اب وہ حساب ہمیں کیسے کرنا ہے؟ دیکھیے، دنیا میں 6 قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے عرض کرتا ہوں، آپ کو خود تلاش کرنا ہے میں ان میں سے کس قسم میں داخل ہوں۔ تو ان 6 میں سے کسی نہ کسی پر کسی نہ کسی حال میں قربانی واجب ہے۔ اگر آپ ان 6 میں نہیں ہیں تو پھر آپ پر قربانی واجب بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ آدمی جس کے پاس صرف سونا ہی سونا ہے، چاندی بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، تجارت کا سامان بھی نہیں، ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے، صرف سونا ہی سونا ہے۔ اب وہ دیکھیں کتنا ہے۔ اگر تو وہ سونا 7.5 تولے ہے تو آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر اس سے کم ہے تو پھر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن میرے خیال میں دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں ہے جس کے پاس سونا ہی سونا ہو، نہ پیسے ہو نہ کچھ اور، ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ دوسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہے، سونا بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، تجارت کا سامان بھی نہیں، ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں۔ اب دیکھیں گے وہ چاندی کتنی ہے۔ اگر 52.5 تولے کے برابر ہے تو قربانی آئے گی، اگر 52.5 سے کم ہے پھر قربانی نہیں آئے گی۔ اور ایسا بندہ بھی شاید مجھے دنیا میں کوئی نہیں دکھتا جس کے پاس صرف چاندی ہی چاندی ہو، پیسے ویسے ایسی چیزیں کوئی نہ ہوں۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے، لیکن تجارت کا سامان ہے اس کے پاس۔ تجارت کا سامان کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا۔ آپ کی دکان میں جتنا سامان ہے وہ بیچنے کے لیے ہے، گودام میں جو سامان پڑا ہے وہ بیچنے کے لیے ہے، کوئی پلاٹ آپ نے خریدا، کوئی گاڑی خریدی، کوئی موبائل خریدا، جو بھی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس ایسی کچھ سامان ہے تو آپ اس کی قیمت لگائیں گے، اور قیمت لگا کر قرضہ ورضہ نکال کر دیکھیں آپ کے پاس اگر آج کے دن کے حساب سے 83,000 روپے سے زائد پیسے بچ جاتے ہیں تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے۔ اگر اس سے کم پیسے بنتے ہیں پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھا وہ آدمی ہے جس کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، تجارت کا سامان بھی نہیں، اور زائد ضرورت سے سامان بھی نہیں، پیسے ہیں صرف اس کے پاس۔ اب یہ دیکھیں گے کہ پیسے کس کو کہتے ہیں۔ پیسہ وہ بھی ہے جو آپ کی جیب میں ہے، جو بینک میں ہے وہ بھی پیسہ ہے، جو کسی کو قرض دیا ہوا ہے وہ بھی پیسہ ہے، امانت رکھوایا ہے وہ بھی پیسہ ہے، کمیٹی ڈالی ہے اور ابھی تک نکلی نہیں ہے وہ بھی پیسہ ہے، کوئی گھر میں غیر ملکی کرنسی پڑی ہے، پرائز بانڈ پڑے ہیں، کوئی بچت سرٹیفکیٹس آپ نے لیے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کا پیسہ ہے۔ ان سارے پیسوں کو کاؤنٹ کریں، اس میں سے اپنا قرضہ نکالیں، دیکھیں کیا بچا۔ اگر 83,000 سے زیادہ پیسے بچ گئے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اگر اتنے پیسے نہیں بچے تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ پانچواں وہ آدمی ہے جس کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، اور مال تجارت بھی نہیں، اور پیسے بھی نہیں ہیں، لیکن ضرورت سے زائد سامان اس کے پاس ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کس کو کہتے ہیں؟ آپ جس مکان میں رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی مکان یا پلاٹ آپ کی ملکیت میں ہے، بھلے وہ کرائے پہ ہے یا خالی پڑا ہے، وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں جو کاڑ کباڑ کا سامان ہے، ٹوٹا فرنیچر، پرانی چیزیں خراب، یہ بھی ضرورت سے زائد سامان ہے۔ آپ کے گھر میں جتنی سینریاں لگی ہیں، شو پیس ہیں، یہ بھی ضرورت سے زائد سامان ہے۔ اسی طرح آپ کے گھر میں وہ برتن اور کپڑے جو پورا سال آپ کے استعمال میں نہیں آتے، مثلا صندوق میں بستر پڑے ہوئے ہیں 2 سال 3 سال سے وہ استعمال میں نہیں، بہت سے برتن ایسے ہیں جو الماریوں میں رکھے ہوئے کبھی استعمال ہم کرتے ہی نہیں ہیں، ان کو مہمان آئے تب بھی استعمال نہیں کرتے، بس وہ صرف سجاوٹ کے لیے ہے۔ اسی طرح بستر ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں، یہ سب ہماری ضرورت سے زائد ہیں، لیکن گاڑی، موبائل اور یہ موٹر سائیکل، گھر، فریج، AC، یہ سب ضرورت کی چیزیں، یہ نہیں۔ باقی جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں
اگر ان سب کی قیمت کو جمع کریں اور قرضہ نکال کر دیکھیں کیا بچا، اگر وہ 83,000 سے زائد بچ جاتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اگر اس سے کم بچا ہے تو آپ پر قربانی واجب نہیں۔ اب 6واں آدمی، دنیا میں سب سے زیادہ یہ 6ویں قسم کے انسان پائے جاتے ہیں، وہ کون ہے؟ جس کے پاس ان 5 میں سے کوئی سے 2 یا زیادہ چیزیں ہوں، مثلا سونا ہے ساتھ میں کچھ پیسے بھی ہیں یا چاندی بھی ہے، یا چاندی ہے ساتھ میں کچھ سونا یا پیسے بھی ہیں، یا کوئی ضرورت سے زائد سامان یا کوئی تجارت کا سامان بھی ہے۔ اور تقریباً ہم سب ایسے ہی ہیں، کسی کے پاس 1-2 تولے سونا بھی ہوتا ہے، پیسے بھی ہیں، کچھ گھر میں ضرورت سے زائد سامان بھی ہے، اور کسی کے پاس تجارت کا سامان بھی ہوتا ہے جو تاجر حضرات ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان سب کی قیمت لگائیں گے۔ مثلا آپ کاغذ پینسل پکڑ کر بیٹھیں، اب آپ کو حساب کیسے کرنا ہے؟ آپ دیکھیں آپ کے پاس سونا ہے، اور یہ سمجھ لیں سونا آپ کا کون سا ہے؟ جو سونا آپ نے اپنی بیوی کو دیا تھا وہ آپ کا ہے، بشرطے کہ وہ حق مہر میں نہ دیا ہو، ویسے دیا ہوا ہے، وہ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ جو زیور آپ کی بیوی اپنے گھر سے لائی تھی وہ، اور وہ جو آپ نے اس کو حق مہر میں دیا ہے وہ، یہ دونوں کی مالک آپ کی بیوی ہے، آپ اس سونے کے مالک نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے سونے کا حساب کرنا ہے، اس کے سونے کا حساب وہ خود کریں گے۔ اب آپ نے حساب کیا، سونا آپ کے پاس جتنا ہے اس کی قیمت لکھیں، چاندی جتنی ہے لکھیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، تجارت کا سامان جو ہے وہ آپ لکھیں، پیسے جتنے ہیں جس شکل میں تھے وہ سارا آپ لکھ لیجئے۔ اسی طرح آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے وہ دیکھیں کتنا بنتا ہے وہ لکھ لیجئے۔ اب اس میں سے اپنا قرضہ نکالیں جو آپ نے لوگوں کے دینے ہیں، مثلا ہاتھوں ہاتھ لیے تھے، کوئی سامان خریدا ہے اس کے پیسے دینے ہیں، کمیٹی نکل چکی ہے جو باقی قسطیں ہیں وہ بھی قرض ہے۔ اس مہینے کا بجلی کا بل، گیس کا بل، دودھ کے پیسے، پانی کا بل، اسی طرح بچوں کی اسکول کی فیسیں، مکان دکان کا کرایہ، ملازموں کی تنخواہیں، یہ بھی قرضہ ہے۔ 1 مہینے کا سارا حساب کتاب وہ بھی درمیان سے نکال دیں۔ اب دیکھیں کیا بچا۔ اگر آپ کے پاس 83,000 سے زیادہ پیسے بچ گئے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے، آپ کو کرنی چاہیے، اور اگر اس سے کم بچے ہیں پھر آپ پر قربانی واجب نہیں، آپ پریشان مت ہوں۔ اب دیکھیے لوگوں نے کچھ ایسے اپنے ذہن سے مسائل گھڑ لیے ہیں جس نے ستیہ ناش کر دیا اصل شریعت کے نقشے کا۔ وہ کیا؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی ایک گھر میں جو سربراہ ہوتا ہے اس پر ہی قربانی واجب ہوتی ہے اور کسی پر واجب نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارے گھر میں ہمارے ابا جی پر ہی واجب ہے، ہم پر نہیں ہے، بس 1 بکرا ذبح کر دیں وہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جوائنٹ فیملی میں 2 قسم کا نظام ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بچے جو بھی کماتے ہیں سارا لا کے باپ کو دے دیتے ہیں، خود کچھ نہیں رکھتے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے بچوں کے پاس تو پیسہ ہوگا ہی نہیں، جو بھی ہوگا وہ باپ کے پاس ہوگا۔ اب باپ ہی پر واجب ہے، بس وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے، اسی پر واجب تھی اس نے کر دی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن اگر بچوں نے اپنے طور پر الگ الگ پیسے بھی جوڑے ہوئے ہیں، یا بچے جو کماتے ہیں وہ اپنے پاس خود رکھتے ہیں اور تھوڑا بہت والد صاحب کو بھی خرچہ ورچہ دے دیتے ہیں، تو اب اس صورت میں وہ حساب نہیں ہوگا کہ سربراہ پر واجب ہے اور ایک ہی قربانی ہو جائے تو کافی ہے۔ اب اچھی طرح سمجھ لیں، قربانی کی مثال ایسے ہے جیسے نماز، جیسے آپ کی بیوی پر الگ فرض ہے، آپ پہ الگ فرض ہے، آپ کے بچوں پہ الگ فرض ہے، آپ کے والدین پہ الگ فرض ہے، اسی طرح قربانی ہر ایک پر الگ الگ فرض ہوگی۔ اب ہر بندے کو اپنا حساب کرنا ہے مجھ پہ فرض ہے یا نہیں ہے۔ وہی جو 5 چیزیں عرض کی ہیں، سونا، چاندی، تجارت کا سامان، ضرورت سے زائد سامان اور نقدی پیسے، ان سب کو جمع کریں، قرضہ نکالیں، دیکھیں 83,000 سے زائد بچے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ قربانی بعض اوقات گھر میں 6 7 نکل آئیں گی۔ مثلا آپ کی بیوی پر الگ سے واجب ہوگی، آپ پہ الگ سے، ماں کے پاس بھی زیور پیسے ہیں، باپ کے پاس بھی خوب مال ہے، تو ظاہر ہے سب پر ہی قربانی آ جائے گی۔ تو جتنی قربانیاں بنتی ہیں اتنی قربانیوں کے حساب سے آپ جانور خریدیں اور حصہ ڈالیں، جو بھی ترتیب ہے وہ آپ کر دیجئے۔
اس بھول میں نہ رہیں کہ صاحب ایک ہی بکرا سب کی طرف سے ذبح کر دیں تو وہ کافی ہو جائے گا. یارو بکرا وا کوئی اونٹ تھوڑی ہے جڑا پورے گھر ہی کافی ہو جائے گا. اتنا سا بکرا گھر میں قربانیاں 8-9 واجب ہوتی ہیں اور ایک ہی بکرے پر ماشاءاللہ وہ سب کو ٹال دیتے ہیں. ایسے نظام نہیں چلے گا. آپ کو اپنی قربانیوں کا الگ حساب رکھنا چاہیے. اب عرض یہ ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں جائیں, جا کر سب گھر والوں کو بٹھائیں, اپنے بھائیوں کو, بہنوں کو, بیوی کو, والدین کو یہ مسئلہ سمجھائیں ان کو, اور یہ کہیں کہ میں آپ سے نہیں پوچھتا آپ کے پاس کیا کیا ہے اور کتنا کتنا ہے. آپ سب الگ الگ چلے جائیں اپنے اپنے کمروں میں اور الگ بیٹھ کر اپنے اپنے طور پر اپنا حساب کر لیں. اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو پھر آپ کو کرنی پڑے گی. مثلا عورت پر قربانی واجب ہے تو اس کا خاوند اس کی طرف سے کر دے کوئی بات نہیں, باپ نے کر دی کوئی بات نہیں, یا وہ خود کرے اگر کوئی نہیں کر رہا تو. اب وہ کہ جی میرے کو تو پیسے ہی نہیں ہے, ادھار لے کے کر دو, کیونکہ صاحب نصاب تو یہ ہے. ورنہ اپنا سونا فروخت کرے, اس میں سے تھوڑا سا پیسہ نکال کر. اب دیکھیں سونا 1 تولہ آج کل کیا حساب چل رہا ہے, 1,40,000 روپے, اور حصہ قربانی میں ڈلے گا 15,000 روپے کا. تو 15,000 روپے کا حصہ ڈالنے میں کون سا بڑا بوجھ ہے جو ہمارے سر پر آ جائے گا. خوشی خوشی قربانی کرنی چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے. ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے آدمی قربانی کے 15-20 ہزار بچا لیتا ہے کنجوسی کر کے, سستی کر کے, ادھر ادھر چکر مکر دے کے, اور وہ 15-20 ہزار بیماریوں پر نکل جاتے ہیں, گم ہو جاتے ہیں, نقصانات ہو جاتے ہیں. اللہ میاں نے وہ پورے تک کاری لانے کسی نہ کسی طرح اتنے چنگا نہیں آپ سیدھی طرح دے دیے. اس لیے خوشی سے قربانی کریں گے اللہ پاک برکت دیں گے, ہمیں اور عطا فرمائیں گے. اور اگر بوجھ سمجھ کر مجبوری سے کریں گے تو پھر ایسی قربانی کا مزہ نہیں آتا. دیکھو نا آپ کسی کی دعوت کرو, اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, نہ تو آپ کی قربانی کا گوشت اللہ کے پاس جائے گا, نہ اس کا خون اللہ کے پاس جائے گا, وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ کے پاس تو آپ کے اندر کا تقوی جائے گا, آپ نے کن جذبوں سے قربانی کی ہے. اس لیے بھائی خوشی خوشی کرنی چاہیے. اب آخری مسئلہ بہت توجہ سے سمجھ لیں. یہ جو میں نے قربانی کے وجوب کا حساب بتایا ہے یہ چاندی کے حساب سے بتایا ہے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے حساب سے 83,000 روپے بنتی ہے. علماء نے 2 نصاب ہیں, ایک سونے کا نصاب ہے, ایک چاندی کا نصاب ہے. اب سونے کا نصاب اگر بنائیں تو یہ تو تقریباً کوئی 10 لاکھ کے قریب بن جائے گا, کہ جس بندے کے پاس 10 لاکھ کے برابر پیسے بچیں گے سب کچھ کر کرا کے اس پر قربانی واجب ہوگی, ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی. دونوں نصاب شریعت کے ہیں, دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی گنجائش موجود ہے. لیکن علماء نے چاندی کے نصاب کو معیار اس لیے بنایا کہ اگر ہم سونے کو معیار بنائیں گے تو پورے ماڈل ٹاؤن میں بس 2-3 قربانیاں ہی ہوں گی. پھر وہ جو غریب لوگ پورا سال گوشت کا انتظار کرتے ہیں, اور وہ جو مسلمانوں میں جانور ذبح کرنے کا شعار ہے, ہمارے بچے جانوروں کو لے کر گھومتے ہیں, پھر جب ذبح ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, ہم بھی دیکھتے تھے اب ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں. یہ مسلمانوں کا شعار ہے, یہ اسلام کی پہچان ہے یہ چیزیں, تو پھر یہ سارا نظام ہی چوپٹ ہو جائے گا. اس لیے اب مسئلہ یہ سمجھ لیں, بعض لوگ بڑے تنگ دست ہوتے ہیں. مثلا کسی عورت نے 1-2 تولے زیور رکھا ہوا ہے اپنی بچی کے لیے, اب اگر اس کے پاس تھوڑے کوئی 2-4 ہزار پیسے بھی جڑے ہوئے ہیں, اب چاندی کے حساب سے دیکھیں تو اس پر قربانی واجب ہے, لیکن اس بیچارے کے گھر کا ہی خرچہ مشکل سے پورا ہوتا ہے, تو اب یہ کیسے قربانی کریں گے؟ تو ایسے تنگ دست لوگ جن کو قربانی کرنے میں انتہائی مشقت آتی ہے, قرضہ لینا پڑتا ہے, یا وہ قربانی کریں گے تو اگلے مہینے ان کے گھر میں بہت تنگی آ جائے گی اور ان کا نظام نہیں چل پائے گا, تو ایسے لوگوں کو سونے کا نصاب بنا کر یہ گنجائش دی جا سکتی ہے کہ وہ قربانی نہ کریں, وہ گناہ گار نہیں ہوں گے. لیکن یہ اپنے دل سے پوچھیں کہ اگر ہم سال میں ہر مہینے 1,000 روپے جوڑیں, یہ کوئی مشکل بات ہے؟ آپ بتائیں. ہمارے یہ سر حبیب صاحب مجھے پرسوں بتانے لگے, کہتے لوگ ایویں کہی جاندے مہنگائی ہوگی. کہتے میں ادھر پیزا کھانے گیا چیزیس پہ,
تو وہاں ہمیں جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، اتنا رش تھا، اور 2,000 کے پیزے لوگ آرام سے کھا رہے ہیں. کہتے کتنے منگائی ہے سانتے سمجھ نہیں آتی. یعنی آدمی ایک وقت میں ایک ڈیلیوری منگواتا ہے تو 2-2.5 ہزار خرچ کرتا ہے. اگر ہم ہر مہینے 1,000 روپے جوڑیں تو سال کے بعد 12,000 ہوں گے ہمارے پاس. 2-4 ہزار ڈال کے حصہ آرام سے ڈل جائے گا. تو اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ میں نے قربانی کرنی ہے تو پھر کوئی مشکل کام نہیں ہے. بس وہ اندر سستی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ڈھیل پن آ جاتا ہے. تو اس لیے اپنے لیے چاندی کے نصاب ہی کو مقرر ہم کریں تاکہ خوب قربانیاں ہوں، غرباء کو بھی گوشت ملے اور اللہ کا فریضہ بھی زیادہ لوگ ادا کریں اور مسلمانوں کا شعار بھی سب کے سامنے آ جائے. تو سب اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اب یہ مسئلہ سب کو سمجھائیں محبت سے، پیار سے. لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بہانے بنائے کہ جی پیسے تو ہے گے میرے کول پر میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں. تو بھائی شادی کر دو تو 15,000 میں کون سا کوئی فرق پڑنے لگا، ایک حصہ بھی ڈال دو کہ جی پیسے تو ہیں لیکن میں نے مکان بنانا ہے. بھائی بن جائے گا مکان، 15,000 سے کون سا مکان میں فرق پڑنے لگا ہے. پیسے تو ہیں، میں نے عمرے پر جانا ہے، اللہ لے جائیں گے بھائی، لیکن فی الحال قربانی کرو، بعد میں عمرہ بھی کرتے رہنا. عمرہ تو سنت ہے، قربانی آپ پر واجب ہے، آپ واجب چھوڑ رہے ہیں، سنت کی فکروں میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے یہ چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے قربانی چھوڑے نہیں، خوشی سے اللہ کا حکم پورا کرے. اللہ انشاءاللہ ہمارے مالوں میں برکت عطا فرمائیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.